اس کے ماں باپ اس کے سامنے اف تک نہیں کر سکتے. اس کے ماں باپ ڈر رہے ہیں. آج کل کے ماں باپ اولاد کے سامنے ڈرتے کہ تو والدین دیکھیں نا سر ہمارے پاس آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ سر آپ ہمارے بچوں کو سمجھا لیں, یہ بڑے ہو رہے ہیں, جوان ہو رہے ہیں, یہ تو اتنے بدتمیز ہیں کہ نہ ماں کچھ کہہ سکتی ہے نہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں, آپ ہی کچھ. پھر کہا کہ یا رسول اللہ ایک عورت زیادہ روزے بھی نہیں رکھتی, زیادہ نوافل بھی نہیں پڑھتی, اخلاق بڑے اچھے ہیں. ایک عورت ہے پورا دن روزہ رکھتی ہے, پوری رات تہجد کی نماز پڑھتی ہے, صحیح, لیکن آس پاس کے لوگوں کو بہت تنگ کرتی ہے. ٹھیک. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے میں سستی کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو اس کی بیوی میں اس کی اولاد میں ذلیل کرتا ہے. بھاپیوں اس طرف منہ پھیرتا ہے وہاں سے ان کی خدمت گار, سبحان اللہ. یعنی بنا اس کو حکم دیے ہوئے ایک چیز آپ کے لیے اویلیبل, ایک چیز آپ کے لیے ریڈی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں روزانہ نفل اور صدقات آپ دے دیا کریں, کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو ایسی اولاد سے نوازا ہوتا ہے. تم پر جو بھی مصیبت آ رہی تمہارے بدعملی کی سزا ہے. مصلی پر بیٹھ کر عورت اپنے خاوند کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتی ہے, نہ کہ اپنے بچوں کی فوج تیار کرتی ہے. تو ایسی ایک کتاب کا نام ہے 6 گناہ گار عورتیں. صحیح. تو ایسی گناہ گار عورتوں کے جہنم میں پھر کیا حال ہوگا, کچھ جو ہے زبان سے لٹک رہی ہوں گی. تو جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ایک عورت اس وقت بخشی جائے گی جب اس کا شوہر اس سے راضی ہوا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی, اور شوہر نے یہ گواہی دی کہ میں اس سے راضی ہوں, میری بیوی اس دنیا سے چلے گی. تو کیا مرد کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ مرد بھی جنتی اسی وقت ہوگا کہ جب اس کی عورت بھی اس سے راضی؟ فرما بردار اولاد اور نافرمان اولاد کا روزے رکھنا, رمضان, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی یا ماں باپ کی خدمت, اس کا کیا صلہ رمضان میں ملے گا اور کیا صورتحال ہوگی اس کے بعد؟ میں آپ نے جیسے یہ کوشچن کیا میرے ذہن میں, میرے دل میں اللہ پاک نے ایک مفہوم اتار دیا کہ کچھ صحابہ نے آ کر کہا یا رسول اللہ ایک عورت ہے پورا دن روزہ رکھتی ہے, پوری رات تہجد کی نماز پڑھتی ہے, صحیح, لیکن آس پاس کے لوگوں کو بہت تنگ کرتی ہے. ٹھیک. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں جائے گی. آس پاس کے لوگوں پر یہ تنگ کرتی ہے, آس پاس کے لوگوں کو تنگ. یہ تو اگر ماں باپ تو پھر بہت بڑی بات ہے نا, ماں باپ تو الگ بات ہے. آس پاس کے لوگوں کو چاہے آس پاس کے لوگ کافر ہی کیوں نہ ہوں, آپ کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ کسی کی دل آزاری ہاتھ سے زبان سے اس کو تکلیف پہنچائے. آس پاس کے لوگوں کو تنگ کرتی ہے. تو اب آپ علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں جائے گی. پھر کہا کہ یا رسول اللہ ایک عورت زیادہ روزے بھی نہیں رکھتی, زیادہ نوافل بھی نہیں پڑھتی, اخلاق بڑے اچھے ہیں. صحیح. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت میں جائے گی. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ لوگوں کو تنگ کرنا, یعنی اس پر آپ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جہنم میں جائے گی. صحیح. اب ایک شخص نمازی ہے, قرآن پاک کی تلاوت کر رہے, تسبیح کی ٹک ٹک بھی کر رہا ہے, جی, لیکن اس کے ماں باپ کا دل ان سے ٹوٹا ہوا ہے, لیکن اس کے ماں باپ اس کے سامنے اف تک نہیں کر سکتے. اس کے ماں باپ ڈر رہے ہیں. آج کل کے ماں باپ اولاد کے سامنے ڈرتے کہ کون سی بات اپنے اولاد کے سامنے کرو, کیونکہ اولاد بھڑک اٹھتی ہیں. سر آج کل بہت بڑا مسئلہ یہ بن گیا خاندانوں میں, گھروں میں. ہمارے تو یہ اسکولز ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, اتنی ہیں ماشاءاللہ. میں بول رہا ہوں کہ آج کل کی اولاد پیدا بعد میں ہوتی, نافرمان پہلے بن جاتی ہے. تو والدین دیکھیں نا سر ہمارے پاس آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ سر آپ ہمارے بچوں کو سمجھا لیں, یہ بڑے ہو رہے ہیں, جوان ہو رہے ہیں, یہ تو اتنے بدتمیز ہیں کہ نہ ماں کچھ کہہ سکتی ہے نہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں, آپ ہی کو سنبھال لیں. وہ تو ایک کبھی کبھی مکافات عمل بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تربیت میں کوئی کمی رہ جاتی ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تم پر جو بھی مصیبت آ رہی تمہارے بدعملی کی سزا ہے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے میں سستی کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو اس کی بیوی میں اس کی اولاد میں ذلیل کرتا ہے. اس کی اولاد ایسی سرکش ہو جاتی ہے, پھر ہمارے پاس آتے ہیں حضرت اس پر ایک دم کیجیے, یہ بڑا شرارتی, او بھائی آپ اپنے اعمال اپنا معاملہ اللہ پاک کے ساتھ ٹھیک کرو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آج کل کے دور میں اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اچھی اولاد. آج کل کے دور میں بہت بڑی نعمت ہے نیک اور صالح اولاد. یعنی مانگا کریں اپنی دعاؤں میں, ٹھیک ہے ماں باپ کی ذمہ تربیت ہے, لیکن کوئی گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے. اللہ پاک کی ایک عطا ہوتی ہے کہ باپ نے, ماں نے اپنے بچوں پر وہ محنت کی ہی نہیں ہوتی. صحیح.
لیکن باپ یوں منہ پھیرتا ہے وہاں سے جو ہے ان کے خدمتگار، باپ یوں اس طرف منہ پھیرتا ہے وہاں سے ان کے خدمتگار، سبحان اللہ۔ یعنی بنا اس کو حکم دیے ہوئے ایک چیز آپ کے لیے اویلیبل، ایک چیز آپ کے لیے ریڈی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں روزانہ نفل اور صدقات آپ دے دیا کریں، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو ایسی اولاد سے نوازا ہوتا ہے۔ مطلب میرے پاس ایسے بھی لوگ آئے ہیں جو اتنے موٹے موٹے آنسو اس کے چہرے پر ایسے بہہ رہے ہوتے ہیں، اولاد سے تنگ ہے۔ آپ اس اولاد کو نہ بدعا دے سکتے ہیں، نہ گھر سے نکال سکتے ہیں، کیونکہ اور بھی مزید ٹینشن ہوتی ہیں۔ تو چلیں وہ تو سر نہیں بددعا دے رہے، اللہ پاک کے ہاں کیا معاملہ ہوگا ایسی اولاد کا؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ لا تقل لہما اف، قرآن کہتا ہے۔ جی، یعنی ہم کہتے ہیں اب آپ اپنے بچوں کو کوئی کسی بات کا حکم دیں اور وہ مطلب اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ یوں کہ تو یہ جو اللہ پاک فرمایا لا تقل لہما اف، اپنے اولاد کے سامنے اف تک مت کرو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا آخرت میں کیا ہوگا؟ ایک صحابی کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا، اللہ پتہ ہے کیوں؟ اس کی ماں کا دل تھوڑا سا دکھ کیا تھا اس کی وجہ سے، یعنی جس پر آپ علیہ السلام نے اس کی ماں سے فرمایا کہ اس کو بخش دو، اسے کہا نہیں بخشوں گی، میرا دل دکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بلال لکڑیاں لے کر آؤ، اس کی ماں کہنے لگی کیا کرنا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جلانا ہے آگ میں۔ اس کا میں تو برداشت نہیں کر سکتی یا رسول۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو نہیں، میں نہیں جلاؤں گا تو اللہ جلائے گا، اللہ کی آگ بہت سخت ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں بخشی ہوں۔ تو جیسی ماں نے بخشے تو صحابی کے منہ سے کلمہ نکلا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی اس پر اللہ کی لعنت، اس پر اس کے رسول کی لعنت، اس پر تمام دنیا کی انسانوں کی لعنت ہو، نہ اس کی نماز قبول نہ روزہ قبول۔ یہ آپ کی بات آ گئی نا جی، کہ اعمال اعلیٰ بھی ہے لیکن قبول نہیں، ماں باپ کا نافرمان ہے۔ سوال یہ ہے جی کہ اللہ پاک سے مانگے اے اللہ پاک تو ہمیں نیک اور صالح اولاد دے، اور یہ ڈیلنگ آپ کی شادی سے پہلے شروع ہوتی ہے کہ میری شادی کا پرپز یہ ہے کہ اس سے ہمیں اچھی نیک اور صالح اولاد ملے۔ تو اچھا سر، سوال میرا یہ ہے کہ ہو گیا ایک شخص جو تھا وہ بد زبان تھا، مثال کے طور پر بچوں کو، اپنی اولاد کو گالیاں بکا کرتا تھا جب وہ چھوٹے تھے، سختی کی، اس نے مارا کوٹا باپ نے یا ماں نے، بڑی سختی ان کے ساتھ کی بچوں کے ساتھ، اور جب بچے بڑے ہو گئے اب ان کو تو پتہ ہے کہ ہمارے والد نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا، ہماری والدہ نے یہ معاملہ کیا، تو اس کے بعد پھر بچے کیا کریں؟ ان سے اپنے باپ سے نفرت کریں اور ان کے ساتھ ان کو ذہنی طور پر ٹارچر کرنے کی کوشش کریں، پھر بچوں کے ذمہ بھی تو کچھ ہوگا۔ ماں باپ اگر کافر بھی ہوں تو اولاد کو اجازت نہیں کہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرے، چھے جائیں کہ مسلم ماں باپ ہے، ہر حال میں چاہے ماں باپ آپ کے جیسے بھی ہوں آپ نے اس کی خدمت کرنی ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ مکافات عمل ہوتا ہے، ہمارے پاس آخری حربہ یہی ہوتا ہے کہ مصلی پر بیٹھ کر مصلی کو گیلا کر دے اے اللہ پاک تو ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ کوئی موٹیویشن سے نہیں ہو سکتا۔ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک سے دعائیں مانگیں، صحابہ کے قصے، جی، صحابہ کے تذکرے، انبیاء کے تذکرے، ان کے لیے دعائیں، ان کے لیے ذکر و افکار، دل تو اللہ پاک کے ہاتھ میں، چاہے جس طرف بھی پھیر دے، جس طرف بھی پھیر دے، ایک وقت یہی آئے گا کہ یہ بچے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے۔ مجھے یاد آیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے علی، حسن اور حسین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا حسن اور حسین کے بارے میں کیا بتاؤں آپ کو، میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو وہ گھر کی چھت پر نہیں بیٹھتے، نہیں چڑھتے کہ ہمارا باپ نیچے ہوگا اور ہم اوپر ہوں گے چھت پر، کہیں بیعت بھی نہ ہو جائے۔ میں دسترخوان پر ہوتا ہوں، پلیٹ ہمارے سامنے ہوتی ہے، حسن یا حسین جب ہاتھ بڑھاتے ہیں، میں بھی جب ہاتھ بڑھاتا ہوں پلیٹ کی طرف تو حسن اور حسین اپنے ہاتھ واپس پیچھے کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے باپ کو کون سی بوٹی یا کون سا لقمہ پلیٹ کی کون سی جگہ پسند ہوگی۔ حسن اور حسین کا آپ کیا کہتے ہو؟ حسن اور حسین کا آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہے، جی، اپنی ماں کی پوری خدمت خود کرتا ہے، جی، اپنی ماں کے بال خود دھوتا ہے، پھر تولیے سے اس کو صاف بھی خود کرتا ہے، پھر اس کے بالوں میں تیل بھی خود لگا لیتا ہے، پھر اس کی کنگھی بھی خود کر لیتا ہے، یعنی بیوی کو قریب آنے تک نہیں دے کہ یہ میری ماں ہے، خدمت میری ذمہ ہے، میں ہی اس کی خدمت کروں گا۔ پھر اس کی ماں تھوڑی سی بوڑھی ہو چکی ہے،
جی تو کبھی اپنے عثمان سے کہتے کہ فلانا کام یوں کرو، تو چونکہ آواز دب گئی تھی بوڑھی ہونے کے لیے تو آواز ایسی نکلتی واہ واہ واہ، تو حضرت عثمان کہتے جی بالکل، اور جاتے تھے گیٹ تک اور اپنی بیوی سے کہتے تھے سر آنا. اس کی بیوی آتی تھی تو عثمان اس کو کہتے تھے کہ اماں نے کیا کہا. اچھا، یعنی اپنی ماں کو یہ نہیں کہا ہاں اماں کیا کہہ رہی ہیں آپ. ابھی بات دوبارہ دہرانا بھی جو ہے انہوں نے بولا کہ بے ادبی ہے. اماں آپ کیا کہہ رہی ہے، یہ جرت وہ نہیں کر سکتا تھا. ایسے مفت میں آپ علیہ السلام نے نہیں فرمایا عثمان انت رفیق فی الجنہ، اللہ عثمان تو ہے میرے جنت کا ساتھی. یہ جرت ہی نہیں کر سکتا تھا. یہاں تو اولاد کی بات ختم نہیں ہوتی اور ماں کی بات اور باپ کی بات ختم نہیں ہوتی، اولاد ڈیبیٹ کر کے اس کو کٹ کر دیتے. آپ غلط کہہ رہی ہیں. آپ کے دور میں یہ باتیں نہیں ہو رہی، یہ نیا دور ہے، آپ نہیں سمجھ رہے. یعنی میں نے خود دیکھا کہ ایک ماں، ہمارے استاد نے کہا کہ ایک بیٹی نے اپنی ماں سے کہا بھونک مت، بھونک مت. یہ وہ کلچر ہے. اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسر. میں نے کہا کہ کیسے جہنم کی آگ سے ایسی عورت بچ جائے گی اگر اس کی ماں اس کو بخش نہ دے. وہ تو اللہ کا کرم ہے جس کو اپنے فضل سے وہ بخش دے. تو واہ. اسی بارے میں سر ایک اور بہت اہم سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کئی دفعہ ایسے بھی ہم نے دیکھا کہ ایک نکاح ہوا، بیوی کو اپنے شوہر سے کچھ اعتراضات ہوئے، اولاد ہو گئی، اب وہ انتظار میں ہے کہ میرے بچے بڑے ہو جائیں. شوہر تو لازمی بات ہے اپنے کام پر، اور شوہر جو ہے وہ جب بیوی اس کے رویے سے تنگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شوہر کچھ بدتمیز بھی ہے. اب وہ اپنی اولاد کے ذریعے، کہ میں تو کوئی بدلہ نہیں لے سکتی اپنے شوہر سے، وہ اپنی اولاد کو تیار کرتی ہے، اور پھر اولاد ذرا جوان ہو جاتی ہے تو وہ اپنے باپ کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے ماں کے سارے کام کرنے پر. ایسی عورت کا کیا معاملہ ہے؟ وہ تہجدیں پڑھے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے تو وہ قبول ہو جائیں گے؟ ابھی میں نے آپ کو کیا کہا کہ آس پاس کے لوگوں کو تنگ کرتی تھی. جی. تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جہنم میں جائے گی. نماز پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی. اور دور کون سا دور ہے؟ آپ علیہ السلام کا دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. اب یہ اپنی ماں کے، اپنی اولاد کے ساتھ ایک ہوتا ہے ری ایکشن. جی. آپ نے مجھے گالی دی، میں نے آپ کو گالی دی، ہوتا ہے ری ایکشن. صحیح. ایک ہوتا ہے ریٹیلیشن. جی. آپ نے مجھے ایک گالی دی، میں نے آپ کو 10 گالی دی. صحیح. اب شوہر نے اگر بیوی کے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی یا بد اخلاقی کی ہوگی، اب بجائے اس کے کہ بیوی اس سے بدلہ لے، وہ اپنے بچوں کی فوج بھی تیار کر رہی ہے. جی. تاکہ ہم مل کر جو ان سے بدلہ لیں. اس کو ریٹیلیشن بولتے ہیں. صحیح. اب اس ریٹیلیشن میں یہ ہوتا ہے نا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب لگا برچا تو حضرت علی نے فرمایا حسن اور حسین کو جب تک میں زندہ ہوں آپ لوگوں نے ان سے بدلہ نہیں لینا ہے. ٹھیک. اس کے کان مت کاٹنا، اس کی ناک مت کاٹنا. صحیح. اور کیونکہ یہ بے حرمتی ہوتی انسان کی جان کی ایک بہت بڑی قیمت ہے. جب تک میں زندہ ہوں آپ لوگوں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اپنے قاتل کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. ٹھیک. اور یہاں پر اپنا شوہر جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا جی. تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو. جی. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے خاون بیمار ہوئے، اس کے جسم پر زخم نکل آئے، اس سے پیپ نکل آ رہے، اور ساری زندگی بیوی اس کو چاٹتے پوری زندگی گزر گئی، اس نے اپنے خاون کا حق ادا نہیں کیا. تو کلیش کہاں نہیں ہوتی. جی. مصلے پر بیٹھ کر عورت اپنے خاون کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتی ہے، نہ کہ اپنے بچوں کی فوج تیار کرتی ہے. تو ایسی ایک کتاب کا نام ہے 6 گناہگار عورتیں. صحیح. تو ایسی گناہگار عورتوں کے جہنم میں پھر کیا حال ہوگا؟ کچھ جو ہے زبان سے لٹک رہی ہوں گی، کچھ ہاتھوں سے لٹک رہی ہوں گی، کچھ پاؤں سے لٹک رہی ہوں گی، کچھ بالوں سے لٹک رہی ہوں گی. یہ ان کا حال ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں عفو و درگزر ہے. جی. معاف کرنا نبوت کی شان ہے. شریعت کے مزاج میں عفو و درگزر ہے. صحیح. یہ اس کو منافقت کہتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کے خلاف سازشیں کرتی ہے. تو آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ اگر نہیں لگتی تو آپ خلا لے سکتی. اسلام میں تو آپ کو بدلہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ایسے. ویسے بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خلا لینے والی پر لعنت ہے.
بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب آپ یہ کر سکتی، اب جسٹس یہی ہے، انصاف یہی ہے کہ آپ قاضی وقت شریعت کورٹ میں جائیں کہ میں اپنے خاوند کے خلاف یہ کرتی ہوں. خاوند بہت زیادہ ظالم ہے یا خاوند نان نفقہ نہیں دیتا یا خاوند نامرد ہے، تو جسٹس کے اس کے سامنے خود یہ قاضی کے سامنے بول سکتے ہیں مجھے اس سے خلا لینا ہے. اب قاضی اس کو 1 سال کا ٹائم دے گا کہ دیکھو 1 سال کے دوران آپ کے خاوند کا مزاج تبدیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر ٹھیک ہو گیا تو واپس آپ رجوع کر سکتی. یہ تو نہیں کہ آپ ایک اسکیم چلائیں اپنے یہ تو بہت بڑی بدتمیزی ہے، یہ تو بہت بڑی بد اخلاقی ہے کہ آپ شوہر کے خلاف سازشیں کر رہی ہوتی ہیں. بد اخلاقی بلکہ منافقت ہے سر. بہت مطلب گراوٹ ہے، بہت بڑی گراوٹ ہے. اچھا سر، تو جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ایک عورت اس وقت بخشی جائے گی جب اس کا شوہر اس سے راضی ہوا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی اور شوہر نے گواہی دی کہ میں اس سے راضی ہوں، میری بیوی اس دنیا سے چلے گی، تو کیا مرد کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ مرد بھی جنتی اسی وقت ہوگا کہ جب اس کی عورت بھی اس سے راضی؟ صرف میں آپ کو پتہ ہے ایک ویڈیو میں نے آپ کو کہا کہ ایک شوہر اگر گھر میں داخل ہو رہا ہے اور اس کی بیوی خوش ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شوہر جنتی ہے. جی. تو بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ راضی ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا ہے. تو اس چیز کا حل سر پھر یہ نہیں کہ یہ جو ہم نے ایک کنبہ لے کر چلنا ہے، ماں باپ میاں بیوی اتنے کم از کم سمجھدار ضرور ہوں کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ ہماری آخرت بھی ہے، ہم نے آگے چلنا بھی ہے، ان کے جو بھی مسائل ہیں وہ مل بیٹھ کر اپنے حل کر لیں. اب تو کبھی بھی اولاد کے سامنے اپنی کنفلکٹ مینجمنٹ نہیں کریں. بالکل. کبھی بھی اولاد کے سامنے اپنی اینگر مینجمنٹ نہیں کریں. تلخ کلامی کبھی بھی اولاد کے سامنے نہیں کریں. اگر اپنی اولاد کو اپنے ہی جیسے بنانا ہے، جی بالکل، خاوند اور بیوی نے اپنے ہی جیسے بنانا ہے، جھوٹا بکواسات لا یعنی کالم گلوچ بدتمیزیاں اگر ایسی بنانا ہے تو یہ ساری ڈبیٹ اپنی اولاد کے سامنے جاری رکھیں. وہ بالکل آپ ہی کے پیٹرن پر چلیں گے. مطلب 7 سال تک خاوند اور بیوی ایک ہی کمرے میں اپنی ڈسکشن جاری رکھیں. اپنے بچوں کو اس پہ بالکل انوالو نہیں کریں. کل کو یہی بچے نہ اپنی ماں کو عزت دیں گے، صحیح، نہ اپنے باپ کو عزت دیں گے. کیونکہ ان بچوں کے سامنے اس کی اپنی ماں اس کے ابو کو عزت نہیں دے رہی. اچھا، اب اولاد سر جوان ہو گئی اور ماں باپ میں ایک کنفلکٹ کی صورتحال ہے. اولاد کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں ہمارا والد غلط ہے، یہاں ہماری والدہ غلط، تو اولاد کے پھر کچھ فرائض نہیں کہ وہ ماں باپ کو بٹھا لیں. اب تو جوان ہے، ایک کنبے کا معاملہ ہے، بجائے اس کے کہ باہر دنیا میں یہ مسئلہ لے کر جائیں. تو جوان اولاد ہے، ماں باپ کو بٹھا کر یہ معاملات حل کرے، کیونکہ آگے سے ان کی بھی بیویاں ان کی. سر جیسی تیری ڈفلی ویسا میرا راگ. کیا اس اولاد کو بھی اس طرح تیار کیا گیا ہے جو ماں باپ کو آپس میں بٹھائیں؟ یا تو یہی ہوا تھا کہ حضرت عمر کے پاس جو کیس آیا تھا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو مارا تھا اس بچے نے. جی 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 بالکل. حضرت عمر نے کہا کیوں مارا تھا؟ کہا تھا میں نے تو اونٹوں سے سیکھا تھا. 2 اونٹ آپس میں لڑ رہے ہو تو ایک کو بھی مارو دوسرے کو بھی مارو، وہ الگ ہو جاتے تھے. تو میرے امی اور ابو ایک دن لڑ رہے تھے، میں آیا امی کو بھی مارا ابو کو بھی مارا. حضرت عمر مسکرانے لگے کہ یہ تیری ہی تربیت ہے. تو اب آپ نے اولاد کو اس سطح پر اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، اس کی سوشل ویلیوز پر، اس کی مورالٹی پر اتنی محنت کی تھی کہ کل کو اگر ماں باپ کے درمیان ناچاکیاں سٹارٹ ہو جائے تو یہ اولاد آ کر ان کے درمیان پیچ اپ کر لیں، یا ان دونوں کو کے درمیان مصلحت والا راستہ وہ اصلحو اور آپس میں صلح والا راستہ نکالے. تو آپ نے تو وہ فوج تیار کی ہی نہیں، کیونکہ آپ نے تو جیسے ہی بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد جیسے ہی بولنے لگے تو علماء کہتے ہیں کہ پہلا لفظ آپ نے اس کو جس کا وہ اللہ پاک کا نام ہے. اللہ اور اس کے رسول کی پہچان، معرفت، نماز کے ذریعے اللہ پاک کی مدد نصرت کو کھینچنا، کیا یہ آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے یا نہیں؟ آج کل تو بچے خود ماں باپ کے درمیان سازشیں کرتے ہیں. تو سر معاملہ یہی ہے، آپ دیکھیں نا، خلا کا اور طلاق کا معاملہ جتنی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے معاشرے میں، اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس وہ بنیادی تعلیم ہی نہیں، ہمارے پاس وہ بنیادی علوم ہی نہیں جن کو ایک ماں باپ نے اپنے اولاد کو سکھا کر لڑکی کو سسرال بھیجنا ہے، اور لڑکا جو ہے اس کے ماں باپ نے اس کو بتانا ہے کہ بیٹے جو نیا رشتہ ہے اس کو آپ نے کیسے لے کر چلنا ہے. آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست رہی سر، پیغام بہت زبردست رہا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں. اس بارے میں یا کسی اور بارے میں، کسی شرعی مسئلے کے بارے میں آپ ہم سے سوال کرنا چاہیں تو کمنٹس میں ضرور پوچھیں. لائک کا بٹن دبا دیا کریں جس سے ہماری بہت بڑی اپریسیشن ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. والسلام.